السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب بہت اچھے ہوں گے۔ یہ جو اسکرین پر ویڈیو چل رہی ہے یہ مفتی سلمان اجہری صاحب کی بہت ہی نصیحت آمیز ویڈیو ہے ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے۔ رمضانوں میں شیطان اور شرکس جن جب قید کر لیے جاتے ہیں پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے ماہ رمضان المبارک میں، تو وہ کیوں کرتا ہے اور اس سے گناہ کون کراتا ہے؟ اس تعلق سے مفتی سلمان اجہری صاحب کی بہت ہی نصیحت آمیز تقریر میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس تقریر سے آپ کو بہت نصیحت حاصل ہوگی اور بہت آپ کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل ویڈیو دیکھ کر جانا، سنیں میرے ساتھ یہ ویڈیو، میں دیکھتا ہوں ریاکشن کے طور پر، آپ بھی دیکھیں میرے ساتھ یہ بھی عرض کیا۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی، کچھ خزانہ خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ رزق بچا لیا اور لوگ سمجھتے ہیں۔ نادانوں، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، پوچھیں۔ آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ثابت ہے، سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کرے، کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ جی کیا ہے؟ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ جی۔ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے، یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا،
अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफअंत तकूनु अलैहि वकीला। ए रसूल, क्या आप नहीं देखते कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अल्लाह अकबर। अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। ए रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसे लोगों की वकालत करेंगे? यानी रब तबारक व तआला ने फरमाया कुछ लोग वो हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पूजा में हैं। क्या मतलब ख्वाहिशात की पूजा? क्या मतलब है अपने ख्वाहिशात के पीछे चलना? मतलब यही है कि जो दिल में आया, इस बंदे ने ये सोच लिया इसे करना ही है मुझे, ये ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है। हाँ, तुम्हें आराम की फिक्र हुई, तुमने खुदा के फरमान को टाल दिया लेकिन अपनी नफ्स की सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कुछ और है लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ और चाह रही है। रब तबारक व तआला का हुक्म था सुबह सुबह तुम्हें अपने घर बुला रहा था, लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी, अपने मन की सुनी, अपने नफ्स की। तो यही तो हुआ नफ्स की पूजा, यही है नफ्स की इबादत, नफ्स की परस्तिश, जिसको कुरान में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया। ये नफ्स अम्मारा जिसके भी ऊपर हावी हो जाता है, अच्छे अच्छों को ये इनका तकवा भस्म कर देता है, ईमान से भी दूर कर जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज अपने नफ्स अम्मारा से लड़ना। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जिहाद से जब वापस मदीने तशरीफ ला रहे थे, वो जिहाद बहुत सख्त था, सहाबा जख्मी थे, बहुत घमासान की लड़ाई हुई थी, लेकिन जब वापस मदीने आ रहे थे तो मेरे आका ने एक जुमला फरमाया था, रजाना मिनल जिहादिल अस्ग़र इलल जिहादिल अकबर। ऐ मेरे सहाबा, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा इससे बड़ा जिहाद अब कौन सा है या रसूल अल्लाह? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अपने नफ्स से लड़ना अब ये बड़ा जिहाद है, नफ्स से लड़ना बड़ा जिहाद है। मेरे अजीज़ों, ये ख्वाहिशात को ही ख़त्म करना हो, इस नफ्स को अगर कंट्रोल में लाना हो तो क्या करोगे? नफ्स अम्मारा सबके पास है। कुरान में मौला फरमाता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। कोई अपने नफ्स से बच नहीं पाएगा सिवाय वो शख्स जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। जी, अल्लाह का रहम जिस पर हो गया वो अपने नफ्स से बच जाएगा। मैं आपको एक दुआ बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते थे तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने कह जा रहा हूँ। कौन सी? हुजूर जब दुआ करते थे तो यूं कहते थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत ऐनिन। ऐ अल्लाह, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। ये हुजूर फरमाते थे। हुजूर जब ये दुआ करते थे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए, तुरफत ऐन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ऐ मोमिनो, नफ्स की तबाहकारियां क्या क्या हैं। ये कितनों को हिलाक कर देता है, कितनों का अमल जाया करता है, कितनों का ईमान खत्म करता है। जी। अब मैं जो बात कह रहा हूं ये तवज्जो से सुनो। ये नफ्स अम्मारा जिसने शैतान को भी गुमराह किया, शैतान को भी बहका दिया, ये नफ्स आदम को सजदा न करने का जो गुरूर पैदा किया, यही नफ्स अम्मारा था। इस नफ्स अम्मारा को अगर कोई कंट्रोल करा सकता है तो वो माह रमजानुल मुबारक। सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह। यही है रमजान की फजीलत। रमजानुल मुबारक इसलिए तुम्हें दिया गया कि बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे नफ्स को काबू में नहीं कर पाएंगी, लेकिन रमजान के रोजे तुम्हें कंट्रोल में ले आएंगे, कंट्रोल में लाएंगे। अब समझ में आया कि रोजे क्यों रखाए जा रहे हैं। अरे गर्मियों की शिद्दत है, इधर हलक सूखा जा रहा है, पेट पीठ से लग जाता है। उन लोगों को पूछो रोजा कैसा होता है जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों से पूछो जो दिन भर काम काज करते हैं। मेरे अजीजों, रोजे रखने के बाद क्या रब तबारक व तआला
کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں، نہیں میرے عزیزو، وہ رحمان ہے۔ بے شک، اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ بالکل بالکل، تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا۔ تم جب دنیا میں آئے، تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، جسم میں بھی اور روح میں بھی۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق، یہ نفس امارہ، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور۔ یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے۔ نفس نہیں، نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے اور عقل عزت والی چیز ہے، اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں۔ عقل نہیں، عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے، شہوت بھی ہے، نفس بھی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا۔ نفس بھی مطلب دیا، یہ ہے دو چیز دی ہے اللہ کہ نے۔ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے، جانوروں والے دی، دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان فرشتے اللہ۔ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، ہے ہی اور نہیں۔ تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے، نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا بچے، بے تو اس شک، بے انسان شک، کا بہت مقام عمدہ، فرشتوں بہت سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، جی، کون سی، کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ مسلمانوں سوچو۔ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو۔ عزیزان گرامی وقار، نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں۔ عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے۔ کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ عقل اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا، عیاشی کی دعوت دینے والا، موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا۔ جی، اچھے بھلے نوجوان، 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ اللہ، کون یہ ہے نفس جو ہی ان ہے۔ کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین، افیون، ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اسے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے۔ کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے، کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے۔ عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے، نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا، اللہ، نفس کی سننے والا۔ اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا، عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔
بے شک۔ عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اللہ نے عزت سے نوازا، اقرار کیا نا بندہ ہونے کا، عقل نے اقرار کیا۔ پھر نفس کو بلایا، نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ جی یہ غرور تھا نفس کے اندر، یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں۔ نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے، میں ہوں، کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے۔ تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے۔ اللہ، 100 سال 100 سال جلایا گیا، اس کو عذاب دیا گیا نفس کو۔ نفس کو 100 100 جلایا سال گیا۔ بھگتنے کے بعد، آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اللہ اکبر، 100 غرور سال جلانے نہیں کے ٹوٹا، بعد غرور بھی نہیں ٹوٹا۔ اللہ اکبر، گھمنڈ نہیں ٹوٹا۔ حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، کوئی چیز نہ دی جائے۔ اللہ اسے سخت سزا دی گئی، بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے، اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفس کو جھکا سکتے ہو، نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے۔ ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے۔ جی دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں؟ جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ ہے؟ لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا، اللہ کی بارگاہ میں حساب کا۔ اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں۔ میرے عزیزوں، اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے آج ضروری ہے۔ تم روزوں کو ہلکے میں مت لو۔ اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا، آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں، مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہے میرے عزیز، جی یہ آپشنلی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، جسے چاہے وہ رکھے جسے چاہے وہ چھوڑے۔ ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا، ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے، روزہ ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے، بالکل صحیح۔ روزہ فرض ہے۔ اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا انسان ہو؟ آئے، اچھا لگے گا؟ نہ۔ سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے، پھر کیا پوچھنا ہے؟ جی مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ جی وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں، وہ سفر ہے یا مرض ہے، ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز، سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا تو وہ صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو؟ ناپاکی آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے۔ 900 سال دو جخم۔ 900 اللہ سال۔ اکبر۔ اب مسلمانوں کیلکولیٹ کرو، اگر کھولو۔ تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے؟ 900 سال۔ اسی لیے میرے عزیزو، جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو، اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو، ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے، بھگت نہیں پاؤ گے۔ یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے؟
کچھ نہیں ہے. ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. جی جی عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے جی اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے. جی کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں. سبحان اللہ. الصوم لی وانا اجزا بہ. اور ایک حدیث میں عجزی بھی پڑھا گیا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے، محلات ہے، الگ الگ ثواب ہے، لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں. جی جی تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات. جی میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے. اچھا ایک اور اس میں حکمت یہ ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے، جی جی دوسرے کسی کو پتا جیسا نہیں. کہ آپ لوگوں نے سنا، مفتی صاحب نے بڑا بہترین بیان دیا جو ہم تمام نوجوانوں کو، تمام مسلمانوں کو بڑی نصیحت دے کر گیا یہ بیان. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے نفس پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. پھر فرمایا تھا نفس میں خاک ہوا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یہ نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا اے میری جان کے کھانے والے. تو نفس انسان کا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، بڑے بڑے نیک انسان کو بھی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک میں ہی نفس کو قابو رکھنے کی ہمت طاقت مسلمانوں کو دیتا ہے. تو اے میرے پیارے بھائیوں، اپنے نفس پہ قابو رکھو اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو، عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کلمہ شریف پڑھو، درود پاک پڑھو، بہترین اور اچھا عمل کرو تاکہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں رہے اور ہم گناہ سے بچتے رہیں. دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ اور نوجوان بھی اس ویڈیو سے سبق حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لے. مفتی صاحب کی تقریروں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو سدھر گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوش اور آباد رکھے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے. دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.